نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی گناہ کر لو تو اس کے بعد نیکی کرو، پوشیدہ گناہ کے بدلے پوشیدہ نیکی اور ظاہری گناہ کے بدلے ظاہری نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے، ہر چیز اس کے یہاں متعین و معلوم ہے، اس لیے اللہ سے اس مصیبت پر اجر کی امیدوار رہو اور صبر کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخر کا درمیان یعنی تہجد اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نیکی تمہیں خوش کرے اور برائی افسردہ کرے تو تم مومن ہو۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ یقین کرو تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ دل تہجد میں تھا، فجر ہنستی ہوئی، ظہر 11 میں، عصریں قضا ہو گئیں، پھر نہ مغرب رکی، اس طرح زندگی کی عشاء ہو گئی۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ وہ 7ویں آسمان پر رہنے والا رب، ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو بدلے میں اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ وہ عشق نماز ہم کو بھی سکھا اے رب، جس میں انتظار صرف اذان کا ہو۔ وہ بہت رکھتا چاہت کی نمازوں کا حساب، وہ تو ایک سجدہ نہ بخشے جو قضا ہو جائے۔ 5 نمازوں کی طرف توجہ کرو، اس لیے کہ کتنے ہی صبح کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شام نصیب نہیں ہوتی۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھا کرو۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ کل سے نماز پڑھوں گا
لیکن کل نہیں آیا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔